السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر زمین پھٹ جائے، آسمان سے چیخ اترے اور ہر چیز مٹی کا ڈھیر بن جائے؟ یہ کوئی فلم نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب کی وہ حقیقت ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یہ انجام تھا قوم سمود کا، ایک ایسی قوم جو اپنے رب کے خلاف غرور میں آ گئی، جسے مال، طاقت اور عمارتوں پر ناز تھا، مگر ایمان کہیں کھو چکا تھا۔ اور سمود وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان پہاڑوں کے بیچ بنے ان کے گھر آج بھی موجود ہیں، مگر ان میں زندگی نہیں، صرف خاموشی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو ایک چیخ کے بعد چھا گئی تھی۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نبی جن کا پیغام صرف ایک تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، اے صالحہ، تم کل تک ہم میں سے ایک سمجھدار آدمی تھے، اور آج تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کو مانیں۔ کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ یہی غرور ہر قوم کو تباہ کرتا ہے۔ نعمتوں میں گم ہو جانا اور نبیوں کا مذاق اڑانا، یہی وہ راستہ ہے جو عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دن قوم سمود کے سرداروں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پہاڑ کے دل سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ ہلنے لگا۔ پہاڑ کے پتھر پھٹ گئے اور اس کے اندر سے ایک حسین و جمیل اونٹنی باہر نکلی۔ ایسی اونٹنی جیسی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم۔ اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ عذاب آ جائے گا۔ لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں بدی ڈال دی۔ انہوں نے کہا، یہ اونٹنی ہماری زمین اور ہمارے جانوروں کے لیے خطرہ ہے، چلو اسے ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ظالم شخص کو منتخب کیا اور رات کے اندھیرے میں اونٹنی کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ خوشی منانے لگے، کہنے لگے، اب دیکھتے ہیں صالحہ کا خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور آنسوؤں میں کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو ہلاک کر دیا۔ اب 3 دن بعد عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ تمہاری مہلت ہے، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے، 3 دن تو چلو دیکھتے ہیں۔ پہلا دن گزرا، ان کے چہرے پیلے ہو گئے۔ دوسرا دن گزرا، سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن سیاہ ہو گئے۔ یہ ان کے انجام کی علامتیں تھیں، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ کسی نے توبہ نہ کی، کسی نے رجوع نہ کیا۔ پھر آسمان پر بجلیاں چمکنے لگی، ہوا ساخت ہو گئی، درخت جھک گئے، اور ایک لمحے میں ایک زوردار چیخ آسمان سے اتری۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑوں سے آوازیں گونجنے لگی، اور قوم سمود کے سب لوگ، ان کے جانور، ان کے محل، ایک لمحے میں مٹی میں مل گئے۔ ان کے چہرے پر وہی تکبر جمع رہا، مگر زندگی ختم ہو گئی۔ یہ وہی چیخ تھی جو اللہ کے حکم سے آئی تھی۔ اگلے دن سورج نکلا، لیکن اب وہاں کوئی زندہ نہ تھا، صرف ٹوٹے ہوئے گھر، برباد بستی، اور پہاڑوں کے سائے تلے ایک عبرت انگیز منظر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن تم نصیحت قبول نہ کر سکے۔ پھر وہ غمگین دل کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر مدائن صالحہ سعودی عرب کے علاقے میں موجود ہے۔
لوگ آتے ہیں تصویریں لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہاں سے گزرتے وقت عبرت لو کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ ہر اس قوم کے لیے انتباہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں مست ہو کر اس کے احکام بھول جاتے ہیں۔ قوم سمود کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، شہرت، مگر ایمان نہیں تھا، اور جب ایمان ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب قریب آ جاتا ہے۔ آج ہم بھی انہی راستوں پر چل رہے ہیں، جھوٹ، فحاشی، تکبر، ظلم، نافرمانی۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب صرف پرانی قوموں کے لیے تھا؟ نہیں، اللہ عادل ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو قدرت جواب ضرور دیتی ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں پر نہیں بلکہ سب پر آ جائے گا۔ تو آؤ ہم اپنے دلوں کو بدلیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ دیواریں بچتی ہیں، نہ دولت، نہ طاقت، بس ایمان کام آتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر اس دل کے لیے پیغام، غرور چھوڑ دو، رجوع کرو کہ شاید آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان جگانے والی کہانی پسند آئی تو چینل نور ہدایت کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید قرآنی سچائیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔